عالمی طاقتوں کا غرور، پیسہ، طاقت، سائنس میں برتری سب دھڑام سے چکنا چور ہو چکا ہے۔ گویا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے امیر و غریب، نہ کوئی فرسٹ ورلڈ رہی نہ کوئی تھرڈ ورلڈ رہا۔ دنیا کے سب سے اہم سفارتکار سمجھے جانے والے امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہینری کسنجر نے نیو ورلڈ آرڈر تباہ ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ انہوں نے اسے بچانے کے لیے طریقے بھی بتا دیے ہیں۔ 70 برس سے امریکہ کی سفارتکاری پر اثر رکھنے والے ہینری کسنجر کا کہنا ہے کہ اگر وبا سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو دنیا جل کر راکھ ہو سکتی ہے۔ ان کے مطابق وبا ختم ہونے کے بعد لوگوں کو ایک نئی دنیا کا سامنا کرنا ہوگا۔ بہت سے ممالک اور ادارے ناکام تصور کیے جائیں گے اور بحرانی کیفیت پیدا ہونے کا خدشہ ہوگا۔ وائٹ ہاؤس نے فوری تباہی روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے، لیکن مزید 3 اقدامات انتہائی ضروری ہیں۔ ویکسین کی تیاری میں 1 سے 1.5 سال لگ سکتا ہے، اس لیے امریکہ کو چاہیے کہ وہ مرض کے علاج، عالمی معیشت کی تعمیر نو اور لبرل ورلڈ آرڈر کو تحفظ دینے پر توجہ مرکوز کریں۔ انہوں نے زور دیا کہ امریکی حکومت دیگر ممالک کے ساتھ مل کر پروگرام تشکیل دے تاکہ وبا سے نمٹنے کے بعد معیشت پر لگے گہرے گھاؤ مندمل کیے جا سکیں۔ دنیا میں جمہوریتوں اور ان کی لبرل اقدار کو بچانا ہوگا۔ طاقت کا توازن قائم رکھنے سے پسپائی اختیار کی گئی تو نیا ورلڈ آرڈر نہ صرف ملکی بلکہ عالمی سطح پر بھی تباہ ہو جائے گا۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ بڑی طاقتوں کے درمیان تعلقات جس طرح اب معطل ہیں یا تعطل کا شکار ہیں، اس سے پہلے کبھی نہ تھے۔ ہم اکٹھا ہوں تو ہی اس وبا کو شکست دے سکتے ہیں، ورنہ ہارنے کے لیے سب تیار ہیں۔ دنیا خود کو ایک نئے عالمی نظام یعنی نیو ورلڈ آرڈر کے لیے تیار کر رہی ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان وسیع ہوتی خلیج نے بہت سے ملکوں کو پہلے ہی امتحان میں ڈال رکھا ہے اور دنیا کے نقشے پر نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں۔ عالمی منظرنامے پر چین کا وجود ایک نئے تصور کے ساتھ ابھر رہا ہے۔ دنیا بھر میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ مغربی حکومتیں ناکام ہو رہی ہیں، تو کہیں اس بات پر تحقیق ہو رہی ہے کہ مشرقی ریاستیں وبا پر قابو پانے میں کس قدر کامیاب ہیں۔ دنیا بھر میں جیسے جیسے مختلف ممالک اپنی اپنی معیشت کا پہیہ دوبارہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ویسے ویسے لاک ڈاؤن میں نرمی ہر جگہ نظر آنے لگی ہے۔ دنیا 1930 کی دہائی کے گریٹ ڈپریشن کے بعد سب سے بڑے عالمی بحران کے سامنے کی تیاری کر رہی ہے، مگر یہ بحران کب تک چلے گا اور اس سے کیسے نکلا جائے گا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ مزید جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ایک اندازے کے مطابق وبا کے نشانات عالمی معیشت سے 2021 میں بھی نہیں ہٹیں گے۔ ماہرین کے مطابق حکومتیں لاک ڈاؤن جیسے اقدامات ختم کر رہی ہیں اور معیشت کو سہارا دینے کی کوششوں میں ہیں، مگر وبا کی دوسری لہر کی صورت میں یہ اقدامات واپس لگا دیے جائیں گے اور معیشت کو ایک اور زوردار دھچکا لگے گا۔ امریکی حکومت ایری چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ چین نے دنیا میں تباہی پھیلائی، مگر امریکی سائنسدان اپنی حکومت کی تائید و حمایت پر آمادہ نہیں۔ ڈاکٹر فاؤچی تو کھل کر اس پروپیگنڈے کی مخالفت کر رہا ہے، مگر باقی خاموش ہیں۔ صرف پاکستان نہیں، یورپ اور امریکہ میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو تسلسل سے وبا کو طے شدہ عالمی منصوبہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ بل گیٹس کے خلاف امریکہ اور یورپ میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ یہ سازشی تھیوری بیان کرنے والے وبا کا تعلق آبادی میں کمی، نیو ورلڈ آرڈر کے قیام، یہودیوں کی مکمل معاشی اور سیاسی بالادستی اور انسانی جسم میں مخصوص چپ کی تصنیف کی خواہش سے جوڑتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ فی الحال اعتماد سے کہنا مشکل ہے کہ نہ ثبوت ہیں، نہ وائرس کسی کو سوچنے کی مہلت دے رہا ہے۔ امریکہ کی طرف سے چین کے خلاف پروپیگنڈا البتہ شکوک و شبہات میں اضافہ کر رہا ہے۔ یہ امریکہ اور چین کے مابین اقتصادی و معاشی جنگ ہے یا سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مارکہ آرائی؟ دنیا بھر میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو محدود کرنے کی امریکی سازش یا سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ معیشت کے میدان میں امریکی قیادت کا بھرم ختم کرنے کی چینی منصوبہ بندی؟ وثوق سے کچھ کہنا مشکل ہے کہ معاملات ابھی واضح ہیں، نہ کسی تھیوری کو ثابت کرنا آسان ہے۔ ایک حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ وبا کے بعد کی دنیا ہمارے اندازوں سے کئی زیادہ مختلف ہوگی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا بدلی، 9/11 نے دنیا کو بدلا۔ امریکی الزامات کو چین کھسیانی بلی کھمبا نوچے قرار دے رہا ہے اور ٹرمپ کے مخالفین اسے امریکی صدر کی ناکام پالیسی سے توجہ ہٹانے کی حکمت عملی۔ سابق امریکی صدر باراک حسین اوباما نے ٹرمپ کو 80,000 اموات کا ذمہ دار قرار دیا ہے جو بروقت حفاظتی تدابیر اختیار کر سکے، نہ ان کے جاری کردہ ہیلتھ پروگرام کو
वुसअत देने में कामयाब हुए। ये अमेरिका में इंतखाबात का साल भी है और ट्रंप को नाकामी के शदीद खदशात लाहक हैं। अमेरिका की डीप स्टेट चीन से खौफजदा तो पहले भी थी, मगर वबा को कंट्रोल करने के लिए इसकी सलाहियत और दुनिया भर में असर रसूख कायम करने की हालिया कोशिशों ने अमेरिका की आंखें खोल दी हैं और इसे अंदेशा लाहक हो गया है कि वबा के बाद दुनिया में अमेरिका का किरदार महदूद और चीन का दायरा अमल वसी होगा। एक मामूली मिसाल से ये बात समझना आसान है कि वबा फैलने के बाद ट्रंप ने ये भड़क मारी कि हमारे पास सेहत का बेहतरीन निज़ाम है, हमारे वेंटिलेटर्स, सैनिटाइजर्स और टेस्टिंग किट से पूरी दुनिया इस्तिफादा हासिल कर सकती है। मगर आज अमली सूरत हाल ये है कि दुनिया भर में चीनी तिब्बी साजो सामान बिक रहा है। अली बाबा के जैक मा का नाम गूंज रहा है, जिसने सिर्फ तिब्बी साजो सामान बेचा नहीं बल्कि गरीब ममालिक को अतिया भी किया। मगर अमेरिका को अपनी पड़ी है। अमेरिकी सदर अपने दोस्त ममालिक की मदद करने की बजाय चीन को धमकियां दे रहे हैं। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट समेत अमेरिकी दौलतमंद अफराद जैक मा के मुकाबले में किसी कौम और मुल्क की मदद को नहीं आए, जबकि बिल गेट्स को सिर्फ यूरोप ही नहीं अमेरिका में भी तनकीद का सामना है। आम ख्याल ये था कि वबा के बाद दुनिया में अमेरिका की माशी और इक़्तिसादी इजारादारी मज़ीद मुस्तहकम होगी। चीनी मसनूआत वबा से दागदार और अपनी सेहत के मामले में हसास और नाजुक मिजाज यूरोपीय और अमेरिकी बशिंदों के लिए नाकाबिल कबूल और नाकाबिल इस्तेमाल होंगी, मगर मामला उलट है। अब अमेरिका को चीनी मसनूआत का बायकाट करने और कराने के लिए अरबों डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे कि ये अमरीकी मसनूआत के मुकाबले में ज़्यादा महफूज, ज़्यादा सस्ती और ज़्यादा मिकदार और तादाद में दस्तयाब होंगी। असले का कारोबार भी शायद नफ़ा बख्श ना रहे कि असले के बड़े ख़रीदारों की तरजीहात तब्दील हो चुकी हैं। तेल की गिरती कीमतों ने भी इनकी कमर तोड़ दी है और भारत के सिवा कोई मुल्क ऐसा नहीं जिस पर जंगी जुनून सवार हो या वो असले की ख़रीदारी से अपना इक्तसादी और माशी बेड़ा गर्क कर सके। चीन अगर वबा की नई लहर पर भी काबू पा ले और पोस्ट वबा दुनिया के लिए दरकार मसनूआत की पैदावार और मेयार को आलमी ज़रूरतों के मुताबिक बढ़ाने की सलाहियत से फ़ायदा उठाए, तो कोई वजह नहीं कि अमरीकी तकब्बुर, सरकशी और वहशत व दरिंदगी वबा के मुकाबले में हार जाएगी। वबा के हाथों अमेरिका ने ताकत, दौलत, साइंस और टेक्नोलॉजी का भरम तो 2 माह में ही खो दिया है। पहले चीन की वाज़ह हिकमत अमली अपनी सलाहियत को छुपाना और वक्त लेना होती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीन खुलकर सामने आ चुका है। चीन ने सोशल मीडिया की दुनिया में वाज़ह तौर पर ज़्यादा मुतहरिक रहने वाले सफारतकारों को दूसरे ममालिक में भेजा है, जो वक्त आने पर बग़ैर आँख झपके हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। अब इनका मकसद वबा से निमटने के चीनी इक़दामात का दिफा करना है और ऐसे अनासर को जवाब देना है जो बीजिंग के मौक़िफ़ पर सवाल उठाते हैं। लिहाजा उन्होंने दुनिया भर में पहले अपने सफारतखानों से ट्वीट्स और पोस्टों की बरसात कर दी है और वो बराबरी की सतह पर तंज करने या जारहाना अंदाज़ बताने में ज़रा भी पीछे नहीं है। ये भी अल्लाह की कुदरत है कि इस वबा के मुकाबले में अफ़गानिस्तान और अमेरिका एक ही सफ़ में खड़े हैं। फ़र्क बस ये है कि अफ़गानिस्तान की हालत बेहतर है मरीज़ों और अमवात के लिहाज से। अगर साजिशी थ्योरी को मान लें तो अमेरिका ने चीन के ख़िलाफ़ साजिशी जाल बुना। चीन ने जवाबी वार किया। अमेरिका और इसके इत्तेहादी यूरोप में 2 लाख शहरी जान की बाजी हार गए और मालूम नहीं कितने मौत की वादी में उतरने के लिए तैयार बैठे हैं। इस वक्त मगरिब के लिए चीन की नई वुल्फ वॉरियर सफारतकारी एक चैलेंज बनी हुई है। इंडिया में चीनी सफारतखाने के मिसाल ले लें, जब चीन से ये मुतालबा किया कि वो इस वबा को फैलाने पर मुआवजा अदा करे तो सफारतखाने से की जानिब से इसे मुज़हका खेस और हैरान कुन बकवास करार दिया गया। लंदन में चीन के वुल्फ वॉरियर माँ हुई हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि कुछ अमरीकी रहनुमा इतना गिर गए हैं कि उन्होंने झूठ बोलना, गलत मालूमात देना, इल्ज़ाम तराशी करना और दूसरों को बदनाम करना शुरू कर दिया है। ये बात इंतहाई काबिल हकारत है, लेकिन हमें पस्ती की जानिब लगी इस दौड़ में अपने मेयार नहीं गिराने चाहिए। इन्हें अखलाकियात, दयानतदारी की ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन हमें कदर है। हम इनकी हमाकतों के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं। हो सकता है आपको ये सोशल मीडिया पर होने वाली नोक झोंक लगे, लेकिन चीन के लिए ये बहुत बड़ी तब्दीली है। जर्मन थिंक टैंक की एक तहकीक से पता चलता है कि गुज़श्ता साल के दौरान चीन के सरकारी ट्विटर अकाउंट्स में
300% اضافہ ہوا ہے، جبکہ ٹویٹس میں 4 گنا اضافہ ہوا ہے۔ ماضی میں چین کی پالیسی عوامی سطح پر ملک کی مثبت تصویر دکھانا رہی ہے، دوستی کی جانب حوصلہ افزائی دکھائی گئی ہے۔ مختلف سرکاری پالیسیوں کو چیلنج کرنے کی بجائے خوبصورت پانڈا کی ویڈیو زیادہ عام رہی ہیں، لہٰذا یہ واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یہ واضح طور پر چین کے حکام کی طرف سے ایک پالیسی ہے۔ آسٹریلیا میں بھی چین کے سفیر اپنے میزبانوں کے ساتھ جھگڑے میں مصروف ہیں۔ جب آسٹریلوی حکومت نے وبا کے نقطہ آغاز کے بارے میں آزاد بین الاقوامی تحقیقات کی حمایت کی تو مسٹر چینگ نے اشارہ کیا کہ چین آسٹریلوی سامان کا بائیکاٹ کر سکتا ہے، مزید یہ کہ سیاسی کھیل کو بند کیا جائے۔ اس حوالے سے چین نے رواں ہفتے چند آسٹریلوی گوشت کے کارخانوں پر درآمدی پابندی عائد کر دی اور آسٹریلوی جو پر پابندی لگانے کی دھمکی دی۔ پیرس میں چین کے سفیر نے کہا کہ فرانس نے اپنے بوڑھوں کو وبا کے دوران کیئر ہومز میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چین کتنا اگریسولی پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے اور ورلڈ کو لیڈ کرنے کی تیاریوں میں ہے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں چین پہلے ہی ایک مسئلہ بن چکا ہے، جہاں دونوں امیدواروں میں بظاہر یہ مقابلہ ہے کہ چین کے ساتھ زیادہ سخت رویہ کون اپناتا ہے۔ برطانیہ میں کنزرویٹو اراکین پارلیمان چینی پالیسی پر زیادہ سے زیادہ جانچ پڑتال کے لیے منظم ہو رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا چین اور مغرب کے مابین یہ سفارتی تناؤ مزید سنگین تصادم کی طرف جائے گا؟ یہ معاملہ اس لیے اہم نہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوں گے، بلکہ اس وقت دنیا کو آپسی تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ عالمی معیشت کی بحالی کے لیے کسی نہ کسی طرح کی عالمی طور پر اجتماعی اقدامات کی ضرورت ہے، لیکن اس کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اگر امریکہ اور چین نے عالمی وبائی امراض سے لڑنے میں مل کر کام کرنے کے لیے اپنے اختلافات ختم نہ کیے تو یقیناً یہ مشکل ہوگا کہ وہ اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کا راستہ تلاش کر سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔